اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 34ویں پارٹ میں ہم نے پارہ سیقول کو ختم کر لیا ہے، اور آج ہم بفضل تعالیٰ الحمدللہ تلک رسول کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی پہلی آیت 253 پر رکوع نمبر 33 انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ پچھلی آیات میں ہم نے جانا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت، بیوہ کی عدت کی مدت، بیوہ کے نکاح مہر کی ادائیگی، نماز عصر کی اہمیت، دشمنوں میں نماز کے احکامات، بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کی فضیلت، بنی اسرائیل اور طالوت بادشاہ کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنے کا واقعہ تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم باقاعدہ اپنی اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر۔ یہاں پر حضرت انبیاء اکرام اور ان کے درمیان فرق کی بات بتائی جا رہی ہے۔ لفظ جو آیا ہے تل کا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ جو ہے یہ مرسلین ہے، یعنی جو پارہ 2 کی آخری آیت تھی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہ مرسلین جو ہے یہ اس کا مشار الیہ ہے، یعنی پچھلی آیت سے یہ اٹیچ ہے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر حضرات ہیں جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اور اس اعتبار سے ایک دوسروں پر ممتاز بھی کیا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فضیلتیں جو ہیں مختلف رسولوں کی مختلف ہوتی ہیں، لیکن کل کی کل فضیلت تمام انبیاء اکرام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پچھلی بات تھی کہ بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت ہے، تو یہاں پہلے قول کی تائید ہو گئی ہے اس بات سے، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ کلیم اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کیا ہے، جس میں فرشتوں کا اس میں واسطہ نہیں تھا، بیچ میں فرشتے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ انبیاء اکرام کی ایک دوسرے پر فضیلت اسی بات سے بیان ہو رہی ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا۔ یہاں پہ مفسر بیان لکھتے ہیں کہ لفظ بعضهم جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خاص علم اور عمل عطا فرمائے کہ ہماری زبانیں پوری طرح سے اس بات کا ذکر کرنے سے قاصر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صاحب خلق العظیم ہیں۔ آپ کی وہ صفات ہیں جو بالکل خاص الخاص ہیں۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا جو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں اس میں مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بندے اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے معجزات، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے جو ان کے بعد تھے۔ یعنی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں تو یہودیوں کی آپس میں جنگیں نہ ہوں، نہ یہودیوں کی ہوں، نہ نصرانیوں کی لڑائی ہو، نہ ہی نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔
من بعدی ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آئے ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات، ولیکن اختلفوا فمنہم، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان میں سے بعض وہ تھے من آمنا ومنہم من کفرا، جو ایمان لائے، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی حکمت میں بنایا ہے۔ ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ ہماری اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں آزادی دی ہے کہ جو شخص غلط راستے پہ جانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزادی دی ہے، اور جو صحیح راستے پہ آنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور اس کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ بیع ہوگی یعنی خرید و فروخت، نہ دوستی اور نہ سفارش۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ روز قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مال کے خرچ کرنے کے لیے لفظ جو یہاں رزقناکم، یہ لفظ بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مال ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ جس نے مال دیا اس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مال خرچ کرے، اور اس کو وہ جہاں دل چاہے خرچ کرے۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں میں خرچ کریں، فرائض میں خرچ کریں، واجبات کے مصارف میں آ جائیں، نفلی صدقات جس میں بدنی عبادات، نماز روزہ آخرت کے عذاب سے بچانے کا سب ذریعہ بن جائیں۔ اسی طرح مالی عبادت بھی اس میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 191 جلد نمبر 1 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھی ہی کھجور کا صدقہ کرو۔ سمجھنا یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایمان اور اعمال صالح ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اس دن کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی، نہ سفارش، کچھ کام نہیں آئے گا، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ہر کوئی اپنے آپ میں لگا ہوا ہوگا۔ لہٰذا اس دن نجات پانے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالح کرتے رہنا چاہیے، اور اس اعمال صالح میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ہی مال میں سے خرچ کرنا شامل ہے۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے آگے کہ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں لفظ کافر سے مراد جو آ رہے ہیں وہ ایسے کافر ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعمیل نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، تو ایسے ہی شخص جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منحرف ہو جاتے ہیں، معبود حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو آگے آیت آ رہی ہے وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور اس آیت الکرسی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس صورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سید السورۃ القرآن بھی کہتے تھے، یعنی قرآن کریم کی تمام آیت کی سردار آیت۔ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے جو دعا کی قبولیت اور حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ چونکہ اس آیت شریفہ میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے ہم تمام عوام و خاص سب اسے آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ خود روایت حدیث میں بھی اسے آیت الکرسی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلیہ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن حکیم میں چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو آیت قرآنی کی سردار ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کا لفظی ترجمہ اللہ مبتدا ہے، میننگ اللہ، لا
यहाँ पे नाफिया है, मीनिंग है नहीं। इलाह ये इस्म है, कोई माबूद। इल्ला मगर, हुआ वो ये बदल है। इसकी मीनिंग अल्लाह ऐसा है कि कोई माबूद नहीं मगर वही। यहाँ फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक हैं, वही माबूद हकीकी हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक हैं। अल्लाह ताला की सिफ़त हर हाल में मुनफरिद है। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय ज़िंदा है, अल क़य्यूम सबका थामने वाला, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला जो जल शानु हैं, हमेशा ज़िंदा हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात अज़ली और अबदी है और इन सिफ़ात को अल्लाह ताला को कभी ज़वाल नहीं है। यहाँ ये जो लफ्ज़ क़य्यूम है ये मुबालग़े का सीगा है और कायम जो है इसका मतलब है ख़ुद कायम रहने वाला, और क़य्यूम जो है वो है कायम रखने वाला। सारी कायनात अल्लाह ताला की मखलूक़ है। अल्लाह ताला ने इन तमाम मखलूक़ को अपने वजूद दिया है। अल्लाह ही की अज़न से, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी भी कुदरत में, किसी काम में तग़य्युर और तब्दीली नहीं आ सकती। वही है जिसको जिस हाल में अल्लाह चाहे उसको रखता है। अल्लाह ताला अज़ ख़ुद ज़िंदा हैं, बाख़ुद ज़िंदा हैं। अल्लाह की ज़िंदगी किसी की मुख्तियार नहीं है, यानी उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की मानिंद नहीं है, बल्कि अल्लाह जो है वो किसी की ज़िंदगी दी हुई नहीं है। अल्लाह के अंदर कोई ज़ौफ़ नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है और ना ही अल्लाह किसी के मोहताज हैं। ख़ुद वो अपनी जगह ज़िंदा व जावेद एक हस्ती है। बाकी हर शय का वजूद अल्लाह के हुक्म से कायम है। वो क़य्यूम है, कोई शय उसके हुक्म के बग़ैर कायम नहीं है। सूरह इख़लास में अल्लाह ताला के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल अहद और अल समद। वो अपनी जगह अहद है और बाकी पूरी कायनात के लिए समद है। इसी तरह यहाँ पे अल हय जो है ये अस खुद अल्लाह ताला खुद हयात हैं और बाकी पूरी कायनात के लिए क़य्यूम हैं। ला तख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, इसका तर्जुमा ला नहीं ये नाफिया, तख़ुज़ुहु पकड़ती उसको फ़िल मुज़ारे, सिनतुम ये फ़ाइल है मीनिंग ऊँग, वाव और ला नहीं नौम नींद, उसको नहीं पकड़ती ऊँग और ना नींद। अच्छा यहाँ सिनतुम जो लफ्ज़ है ये हल्की नींद को कहते हैं और इसका तर्जुमा ऊँग से किया गया है, और नौम जो होता है ये सो जाने को कहते हैं। इसमें होश हवास बिल्कुल ही कायम नहीं रहते हैं। अल्लाह ताला ऊँग और नींद दोनों से बरतर हैं, दोनों से बाला हैं। अल्लाह ताला को इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मखलूक हम हैं, हम थकन हम पे दूर करने के लिए, आराम पाने के लिए नींद की हमें ज़रूरत होती है। अल्लाह ही हैं जिनको ना थकन होती है और ना ही उनको ऊँग आती है। जितने भी कोई भी जैसे हमारे हाल होते हैं, इन सब तग़य्युर हाल यानी कि हमारे अंदर जो हाल चेंज होते हैं, अल्लाह पाक इन सब से पाक हैं। लिहाजा ना अल्लाह को नींद आती है और ना ही आ सकती है। हम मखलूक का यह हाल है कि हम काम करते करते थक जाते हैं तो नींद का गलबा हो जाता है। सोना अगर ना भी चाहें तब भी हमें नींद अपनी आगोश में ले जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना अपने इख्तियार में सोते हैं और ना ही अल्लाह ताला को नींद का गलबा होता है। लफ्ज़ जी जो आ रहा है ला ताख़ुज़ुहु में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला पे नींद गलबा नहीं पा सकती। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह नहीं सोता और ना ये उसकी ज़ात के शायान शान है कि वो सोए। आगे फरमाया जा रहा है लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, लहू वास्ते उसके है, जार मजरूर है ये और ये जुमला खबरिया है। माँ मौसूल है, माँ जो कुछ, फ़ी बीच, अस समावात आसमानों के, ये जार मजरूर है। वाव और माँ जो कुछ, फ़ी बीच ये अत्फ है। फ़िल अर्दी ये जार मजरूर है, फ़ी बीच अर्द ज़मीन के। इसका महावतन तर्जुमा उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। सब अल्लाह ही के बंदे हैं, हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत है। अल्लाह ही ने सबको पैदा फरमाया है। वो फ़ाइल कुल हैं, फ़ाइल मुख्तार हैं। जिस तरह चाहें अपने मखलूक के को सर्फ कर सकते हैं, उस पर ख़र्च कर सकते हैं। हम अल्लाह पे पाबंद हैं, अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह।
پھر فرمایا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من یہاں پہ استفہام ہے، کوشچن کے لیے آ رہا ہے. کون؟ ذا الذی وہ جو، یہ اسم موصول ہے الذی. یشفع سفارش کرے، یہ فعل مضارع ہے. عندہ عند نزدیک، ہو اس کے، یہ ضمیر ہے، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے. الا مگر، باذنہ یہ جار مجرور ہے ساتھ اس کے حکم کے. اس کا ترجمہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اس کی سورہ بقرہ میں جو ہے اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار کر دیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، اور یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز میں کہا گیا ہے کہ کون ہے شخص، یعنی کس کی حیثیت ہے، کس کا مقام ہے. کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے. اللہ باذنی، یا کہا جا رہا ہے کہ ہاں، جس کے لیے اگر اللہ اجازت دے دیں تو صرف اسی کی سفارش قبول ہو سکتی ہے. قیامت کا جو دن ہے وہ مخلوق کے لیے بہت کٹھن ہوگا، اور اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سب عاجزی ظاہر کریں گے. تو فخر الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اور اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پہ منکشف نہیں ہوئی تھی، کسی پہ ظاہر نہیں ہوئی تھی. پھر ارشاد ربی ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. سفارش کرو، تمہاری سفارش پوری کی جائے گی. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. آگے فرمایا جا رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا آگے، ایدیہم ان کے ہے، وما اور جو کچھ، خلفہم پیچھے ان کے ہے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ اپنی ہر مخلوق کے تمام دینی اور دنیاوی امور کا پورا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. عمل کرنے والوں کے جو اعمال اچھے برے سامنے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پہلے کر چکے ہیں وہ ان کو بھی جانتے ہیں. اپنی مخلوق کا، اس کی غرض کا، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے کہ تمام جہانوں کے خالق وہ پوری تخلیق پہ اپنے محیط ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ولا واو اور لا نافیہ نہیں. یحیطون یہ فعل مضارع ہے اور اس کی میننگ ہے گھیرتے. اس میں واو جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ جمع. بی شیء یہ با اس میں جار ہے اور شے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو رہے ہیں یحیطنا کے معنی ساتھ کسی چیز کے. من سے، علم ہی علم ہی اس کی، یہ ضمیر لگی ہے ہا کی. من علم ہی یہ جار مجرور ہے. اللہ مگر، بما یہ بھی جار مجرور ہے ساتھ اس چیز کے. شاء چاہے اس کے معنی، اور وہ احاطہ نہیں کرتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا مگر جو وہ چاہے. یعنی ہم میں سے جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، اس کے پاس جو بھی جتنا بھی علم ہے وہ صرف اللہ ہی کی عطا ہے. اس میں سے کسی کا اپنا کوئی ذاتی فعل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کی ذاتی معلومات کے اوپر ہے محیط ہے، بلکہ جو کچھ بھی علم ہے، جس کسی کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. عطائے رب العلیم ہے. بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول، بڑے سے بڑے فرشتے، ان سب کا بھی علم محدود ہے. یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں علم مگر یہ کہ جتنا آپ نے علم ہمیں عطا فرمایا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع سما لیا ہے، کرسیہ کرسی، اس ہاں اس میں جو ہے وہ اس کی یہ لیا رہا ہے، اور سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. اس کے میننگ گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمین کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت بتائی جا رہی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سب سما سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی جو نشست و برخاست سے اور جگہ و مکان سے اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہیں، بے نیاز ہیں۔ علماء کرام اس بات کو، اس آیت کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی قیاس نہ کریں، بلکہ عرش اور کرسی دونوں کو اس طرح سے ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ ایمان لانے کے لیے کہا ہے اور ہمیں کہنا ہے کہ ہم اللہ پر، اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں کرسی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اقتدار کی علامت ہے تو اس کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مجسم جسم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجسم شے بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ یہ عرش اور کرسی کے بارے میں ہمیں دونوں باتیں ذہن میں یہی رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجسم حقیقت ہو یا پھر ہمارے ذہن اور سوچ سے بالکل بالاتر ہے، ہمیں دماغ ہمارا ادھر جا ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے ہم تشبیہات سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا اختیار اور اقتدار آسمان اور زمین پر مکمل طور پہ چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں سب مل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں چھوٹی سی گول کوئی چیز پڑی ہو۔ یہاں پہ علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے، اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو۔ یہ روایت انہوں نے ابن جریر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، واو اور یہ واء عاطفہ ہے، لا نافیہ ہے، لا نہیں، یعودہ یہ فعل مضارع ہے، تھکاتی اس کو، حفظہما نگہبانی ان دونوں کی، اور اسے بھاری نہیں ان دونوں کی حفاظت۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان کی حفاظت کوئی بھاری نہیں ہے، چونکہ وہ مخلوق کے خالق ہیں، مالک ہیں، اس لیے اس کی کوئی بھی مخلوق خواہ آسمان میں ہو، خواہ زمین میں ہو یا اتھاہ گہرائیوں میں ہو، اس کے علم سے، اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہے۔ مخلوق عاجز ہے اور وہ اپنی جیسی مخلوق کی حفاظت سے بھی عاجز ہے، یعنی ہم لوگ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور اپنی ساری خالق کا نگران اور نگہبان اور محافظ سب اللہ ہی تعالیٰ کو مقصود ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ واو اس میں عاطفہ ہے، ہوا مبتدا، واو اور ہوا وہ، علی بلند مرتبہ، عظیم بڑھا، اور وہ برتر ہے عظمت والا۔ بس اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل کے کل عظمت اور برتری صرف اللہ ہی تعالیٰ کو حاصل ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے کہ ایک انصاری کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے، ان کا نام حفین تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، نصرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیا میں ان پہ زبردستی نہ کروں کہ یہ دونوں مسلمان ہو جائیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت میں واضح طور پہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام قبول کر رہے، کوئی جبر کیا جائے گا کہ اگر تو نے قبول نہیں کیا تھا تو ہم قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی بات کرنا غلط ہے، بالکل شرعاً اور قانوناً سب غلط ہے، بلکہ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ اب اگر ہمارا کسی کافروں کی جماعت سے مقابلہ ہو یا ہمارا وہاں سے کوئی گزر ہو یا ہم وہاں پہ ان کے ساتھ رہیں تو ان کے ساتھ اگر مطلب رہنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے تو ان کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی گورنمنٹ ان سے یہ کہے کہ تم ٹیکس دو، جب وہ ٹیکس دینے لگیں گے تو ان کا دارالاسلام اور اہل اسلام سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، یعنی ہمارے مذہب کو وہ تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں گے، ملنا شروع کریں گے، جس سے آپس میں ایک کانٹیکٹ شروع ہو جائے گا، تو اہل کفر اسلام سے قریب ہو جائیں گے۔
ان کو اسلام کو سمجھنے کے موقع مل جائیں گے، اللہ کی کتاب ان کے بار بار ان کے کانوں میں پڑے گی، اسلام کی سچائی، دلائل سب ان کے سامنے تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہیں گے۔ اور ہم ایمان کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے اچھے اخلاق سے، ہم اپنے اچھے اعمال سے، جس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، وہ ان کے سامنے کریں، ان سے اسی طرح پیش آئیں۔ تو اگر جب ہم اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ ایسی چیزوں سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ اسلام قبول کروانے کے لیے احسن طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو اچھا ہونا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر، یعنی الگ ہو کر۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، غلط راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، اسلام میں صراط مستقیم پر جب چلنے کے لیے آئیں گے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پہ بالکل الگ کر دیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سو جو شخص منکر ہو طاغوت کا۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ لفظ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت یا حکم مانا جائے وہ طاغوت ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم سب سے پہلے لا الہ نفی میں انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے، اللہ کا پھر آگے ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح لفظ طاغوت جو ہے یہ طغا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں سرکشی کے۔ تو جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا ہے تو وہ شخص کوئی سرکش اگر کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیا ہے، بات مان لی ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت اگر نیچے اس کے بننے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب طاغوت ہیں، خواہ اس میں کتنے ہی خوشنما ادارے کیوں نہ ہوں، عدلیہ ہو، کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق قانون سازی نہیں کی گئی ہے، وہ بھی طاغوت میں شمار ہوگی۔ اللہ کی حد کو پار کرنا، اللہ کی حد کی بندگی سے نکلنا، یہ سب طاغوت میں آتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ دریا جب اپنی حد سے نکلتا ہے تو ہم لفظ کیا کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی ہے۔ تو یہ لفظ طغا اور بغا، یعنی یہ دونوں بالکل قریب قریب کے ہیں۔ طغا طغیانی کے فہم میں آتا ہے اور بغا بغاوت کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے تو جو کوئی شخص وہ کفر کر رہا ہے جو طاغوت کے ساتھ ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے دشمنوں سے کوئی یاری نہیں رکھنی ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر وفاداری کا دعویٰ کرنا ہے تو یہیں پہ بتانا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر چلنے والے صداقت سے اور سچائی سے اس پہ ہم چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، تو ہمیں تبھی ہدایت میسر ہو سکتی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ یعنی جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کر رہا ہے اور اللہ پر ایمان لا رہا ہے، تو گویا اس نے ایک بہت مضبوط سمجھ لیں، ایک حلقہ سمجھ لیں، کوئی کنڈا سمجھ لیں یا کوئی رسی سمجھ لیں، اس نے وہ پکڑ لی ہے۔ اور اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص سمندری جہاز کے عرشے کے سمندر میں گر جائے اور اسے تیرنا بھی نہیں آ رہا ہے اور کسی طرح وہ ہاتھ پیر مار کے وہ جہاز کے کچھ آتا ہے، کوئی حصہ پکڑ لوں، کوئی کنڈا پکڑ لوں، کوئی رسا پکڑ لوں، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی اسی سے ہی لنک کر گئی ہے، وابستہ ہو گئی ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہی بچانے والا ہے۔ اور اگر وہ کنڈا، وہ رسی کمزور ہے تو اس کو سہارا نہیں بن سکتی ہے، اس کے وزن سے ہی وہ اکھڑ جائے گی یا وہ ٹوٹ جائے گی رسی۔ لیکن اگر کنڈا اور وہ رسی مضبوط ہے تو وہی اس کی زندگی کی سمجھ لیں بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والے شخص جو ہے وہ اللہ کے کنڈے پہ اس نے جب ہاتھ رکھ دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اب وہ اس سے ڈگمگا نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والے ہیں۔ لنفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں ہے، یہی وہ مضبوط سہارا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں یہ الفاظ انہوں نے نقل فرمائے ہیں، تمام کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا تقویٰ کا کنڈا ہے۔
لہٰذا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اس آیت شریفہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہ ایمان والوں کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے، اسلام کی روشنی میں لاتا ہے، اللہ کے نور پر، اپنے نور پر، اسلام کے نور پر ثابت قدم رکھتا ہے، اندھیروں سے بچاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کفر و شرک کی تاریکیوں کا فرق پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے برخلاف کافروں کے جو ان کے دوست ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ ان کو جو ان کے شیاطین ہیں وہ ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتے ہیں، ان کو کفر کی تاریکیوں میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کفر پہ ہی مریں۔ شیاطین خود دوزخ والے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ ہی میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب دوستی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی تاریکیوں سے سمجھ لیں کہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے آہستہ آہستہ ان سے نکال کے، ان گناہوں سے نکال کے روشنی کی طرف یا سیدھی سچی راہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اس طرف کا راہ اللہ تعالیٰ ٹریک بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں، ان کو برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس طرف لے آتے ہیں۔ ہم سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب بہت اپنی غلط زندگی کے ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اس میں سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم جو پچھلی زندگی گزار چکے ہیں، جو گمراہی میں تھی، جو تاریکیوں میں تھی، جو کفر والے اقدامات ہم سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچا کے اپنی راہ پہ اس طرف لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء شیطان ہیں، طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف سے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے ہماری بس یہی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو مومنین میں سے بنا دیجیے، ہمیں ظلمات میں سے نکال دیجیے، اندھیروں میں سے نکال دیجیے اور اپنے نور کی طرف لے آئیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ یہاں پر ایک کافر بادشاہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن جو تھا یہ شہر بابل کے آس پاس تھا، اور ان کے زمانے میں وہاں پہ بادشاہ تھا ایک نمرود، اور وہ اس علاقے پر حکمران تھا۔ دنیا میں کفر شرک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی بت پرست تھے، اور اس کا تذکرہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، سورہ مریم میں بھی آ چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور پوری قوم کو بتایا کہ تم سب گمراہی پر ہو، تو سب کو بہت برا لگا۔ نمرود بھی کافر تھا، نہ صرف کافر تھا بلکہ وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، کفریہ دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو معبود بتاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت دی تو وہ دشمنی کرنے لگا، کٹھ جتی پہ چلا آیا، کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میرے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکیت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، اس لیے اس کو بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے ایسی بات کہی جبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے دلیل مانگی کہ جس رب کی تم توحید کی دعوت دے رہے ہو اس کے وجود پہ کوئی دلیل تو دو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اصل میں تو یہ بات ہی کہہ دینا اصل میں خدا کے دعوے کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی نہ پیدا کر سکتا ہے نہ ہی مار سکتا ہے، لیکن یہ جو نمرود تھا یہ اپنی بات پہ اڑا رہا، بے عقل ہونے کی وجہ سے اس نے بات نہیں مانی اور ضد پہ اڑا رہا اور بحث کرنے لگا، اور جواب میں اس نے یہ کہا
قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ جب یہ بات سنی، اس نے اپنی دلیل کی بات کری تو اس نے اس طرح کیا ثبوت دینے کے لیے کہ 2 آدمیوں کو اس نے جیل سے بلوایا جن کے قتل کا حکم ہو چکا تھا پہلے سے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس کی جہالت کا جواب تو یہ تھا کہ تو یہ بتا کہ جسے تو نے قتل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈالی، اور یہ بھی بتا کہ جسے تو نے چھوڑ دیا یہ موت کے بعد زندہ کرنا ہوا یا زندہ کو چھوڑ دینا ہوا۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑنے والا تھا۔ آگے سے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سو بلا شبہ اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو اس کو لے آپ پچھم سے یعنی مغرب سے۔ پس حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ جواب سنتے ہی خدائی کا دعویٰ دار جو نمرود تھا وہ بالکل حیران رہ گیا، شردہ رہ گیا، بالکل گونگا بن گیا، اس کے آگے ایک کلمہ نہ بول سکا۔ اور پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ کسی بھی نبی یا نبی کے جو نائبین ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل وہ جیت نہیں سکتے کوئی بھی شخص۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی نہ کوئی تو خالق مالک ضرور ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جس سے یہ دنیا چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے۔ یہ شخص جو برملا مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے ضرور اسی ذات کا کوئی پیغمبر ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو اس نے یہاں پہ اس کو بات ماننی پڑی، وہ سمجھ گیا اور اس نے دم بخود رہ گیا، اور اس نے سوچا یہی بات کہ اگر وہ زیادہ بحث کرے گا جو یہ جھوٹی سلطنت وہ لے کے بیٹھا ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی رہی، اس لیے اس نے دم بخود ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آیت نمبر 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر اس کی دیواریں گری پڑی تھیں۔ اس واقعے کو مختلف تفاسیر نے مختلف تعبیرات سے ظاہر کیا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ کچھ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کا گزر یروشلم شہر پہ ہوا تھا جو کہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ عراق کے بابل کے شہر میں وہاں کا بادشاہ بخت نظر تھا جو 582 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ اس نے کیا تھا اور یروشلم کو بالکل اس نے برباد کر دیا تھا۔ اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کے آپس میں بدترین دشمنی تھی اور دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی رہی۔ بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم کے 12 لاکھ کے آبادی کا شہر تھا، اس نے 6 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ لوگ 150 برس تک اس میں اسیری میں رہے اور یروشلم اجڑ رہا تھا، وہاں کوئی انسان باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ وہاں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں چھوڑیں، ہیکل عثمانی کو بھی شہید کر دیا، اور یہودیوں کے مطابق ہیکل کے نیچے ایک تہخانہ تھا، اس میں تابوت سکینہ وہیں تھا، اس میں ان کے ربائی بھی موجود تھے، اس نے اس کو مسمار کر دیا، تباہ کر دیا اور ان کی وہاں موت ہوئی، تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ تو جس زمانے میں یہ بستی اجڑی ہوئی تھی وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی انسان زندہ ہی نہیں ہے، کوئی عمارت سلامت نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کیوں کر زندہ فرمائے گا اس بستی کو اس کی موت کے بعد۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی یہ حیرت جو سوال تھا یہ واقعی حیرت میں تھا کہ کس طرح سے یہ بستی دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے، لوگ اس میں آ کر کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی بربادی ہوئی ہے کہ یہاں تو کوئی متنفس باقی ہی نہیں رہا، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہیں۔ آگے فرمایا گیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر اسے اٹھا دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اس سے سوال فرمایا کہ تو کتنے عرصے تک ٹھہرا رہا۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن سے کم ٹھہرا رہا ہوں۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں، شاید انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا دن کے کچھ حصے میں ہم یہاں رہے ہیں۔ فرمایا قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، سو تو دیکھ لے اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کی چیز کو، وہ گلی سڑی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ لے اپنے گدھے کو۔ ولنجعلک آیۃ للناس،
اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے عزیر علیہ السلام، ہم نے خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں تاکہ تم دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین کامل کر لو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے ہیں پھر ان پر گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین لہ، سو جب اس پر یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں اسی بات کا یہاں پہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو دوبارہ بنانے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ بابل میں اس وقت یہود اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھانے جب لگے تو وہاں انہوں نے یہودیوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کری، ان کے اندر روح دین کو بیدار کرنا شروع کیا۔ وہاں پر ایران کے بادشاہ جو تھے اس وقت سائرس، وہ جب بابل پر انہوں نے حملہ کیا تو یہودیوں سے انہوں نے اس کو نجات دلائی اور انہوں نے فلسطین دوبارہ آباد کرنے کی اجازت ملی وہاں سے۔ اسی طرح یروشلم کی بھی تعمیر نو ہوئی اور یہ بستی 136 سال بعد دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر یہود نے وہاں پہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کی اور اس کو سیکنڈ ٹیمپل، جس کو عبادت گاہ، دوسری عبادت گاہ کہتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر یہ ہیکل 70 عیسوی میں رومل جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہوا اور اب تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ 2000 برس ہونے کو ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ کعبے کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیں، وہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیں اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے، اور اس کے نقشے وغیرہ سب تیار ہو گئے ہیں۔ بس کسی دن بھی ایک دھماکہ ہوگا، خبر آئے گی کہ بھائی کسی جنونی نے وہاں جا کر بم دھماکہ کر دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے۔ ہم سب کو یہ بات کا علم ہے کہ ایک جنونی یہودی تھا، ایک ڈاکٹر، جس نے مسجد الخلیل میں 70 مسلمانوں کو شہید کر کے بعد میں اس نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح کوئی جنونی یہودی پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا، جو کہ مسجد اقصیٰ کو بم نفس کر کے اس کو گرا دے گا، اور پھر سارے یہودی یہ کہیں گے کہ جب مسجد اقصیٰ مسمار ہو ہی گئی ہے تو اب ہم یہاں پہ ہیکل تعمیر کرنے دیں ہمیں۔ اور بابری مسجد کے ہم نے انہدام ہونے کا ہندوؤں کا موقف تھا کہ جب مسجد گر ہی گئی ہے تو اب ہم یہاں پہ رام مندر بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے کا اب یہ واقعہ یہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ آیا ہے۔ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، عرض کیا یقین ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس غرض سے سوال کرتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو مشاہدات سے ان کو کامل یقین دلاتے تھے، یعنی کہ ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نبیوں پہ جو ایمان لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نبیوں کا مشاہدہ بھی اس میں موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شب معراج میں آسمانوں پہ لے جایا گیا کہ وہ اپنے آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں، خود ہر شے کو دیکھ لیں۔ ان مشاہدات سے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کے ایمانی حقائق پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو دعوت دینے دنیا میں آتے ہیں، بھیجا جاتا ہے ان کو ہم لوگوں پر، تو گویا وہ خود ایمان اور یقین کی ایک پختہ بھٹی بن چکے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا سو تم لے لو 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو، یعنی تم اپنے ساتھ ان کو رکھ کے اتنا مانوس کر لو ان پرندوں کو کہ وہ تمہاری آواز سن کر پہچان جائیں اور تمہارے بلانے پہ واپس آ جایا کریں۔
सुम्मज अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अन, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक एक हिस्सा रख दो। सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, फिर उनको बुलाओ वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। इसकी तफसील में कुछ इस तरह आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों परिंदों के सर, धड़, टांगे और उनके पर अलग-अलग किए। फिर एक पहाड़ पर चारों के सर, दूसरे पहाड़ पे चारों के धड़, तीसरे पहाड़ों पे चारों के टांगे और चौथे पहाड़ पे चारों के पर रख दिए। इस तरह इनको मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम करके अलग अलग जगह पे इनको डाल दिया। फिर उन्हें पुकारा तो उनके तमाम अज्जा जो थे, उनके तमाम पार्ट्स जो थे, आज़ा जो थे, वो जमा हुए। चारों परिंदे अपनी पिछली कंडीशन में वापस ज़िंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आ गए। फरमाया जा रहा है वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह अज़ीज़ है, हकीम है। अल्लाह ही के कामों में तमाम हिकमत है, उसी के कब्ज़े में हमारी जान है। आयत नंबर 261, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अनबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा। मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे एक दाना हो, उसने उगाई 7 बालें, हर बाली में है 100 दाने। इस आयत में अल्लाह ताला फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने वालों का अज्र सवाब बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए जो माल खर्च किया जाए वो सब फ़ी सबीलिल्लाह है। हम आम तौर पर ये लफ्ज़ जो है फ़ी सबीलिल्लाह, इसको जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहरसूरत जिहाद में खर्च करें या गैर जिहाद में खर्च करें, अल्लाह के नज़दीक इसकी बहुत फजीलत है। ये तो एक आम कानून है कि जो शख्स एक नेकी करेगा उसके लिए उसका 10 गुना सवाब है। एक नेकी की 10 नेकी, ये तो कम से कम है। इसके अलावा अल्लाह जाल शानहू ने इससे ज़्यादा जिसको जितना चाहेगा वो बढ़ा के इनायत फरमा सकते हैं, मज़ीद इनाम व इकराम के साथ। इस आयत शरीफा में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के बारे में बताया जा रहा है कि वो ये ऐसी है जैसे ज़मीन पे कोई दाना ज़मीन पर गिर जाए, फिर उससे एक दरख्त निकल आए और उस दरख्त से 7 बालें हों और फिर हर बाली के अंदर 100-100 दाने हों। इस तरह से एक दाने के साथ 700 दाने बन गए। अल्लाह ताला एक दिरहम या एक दिनार या एक रुपया या एक पैसा खर्च करने पे उसके एवज़, उसके बदले में सवाब जो देते हैं वो 700 गुना ज़्यादा अता फरमा देते हैं। और ये 700 गुना ही पर मुनहसर नहीं है, ये हम नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ वो 700 के मक़दार क्या है। अल्लाह इससे भी ज़्यादा अता फरमा सकते हैं। आगे फरमाया जा रहा है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ज़्यादा इजाफ़ा यानी दुगना चंद दर चंद कर देता है जिसके लिए चाहे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। आयत नंबर 262, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, जो लोग खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, फिर खर्च करने के बाद एहसान नहीं धरते और ईज़ा नहीं पहुँचाते। यानी इसमें बताया जा रहा है कि इनका तर्ज़ अमल ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा कर रहे होते हैं, जो लोग तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। तो उनके लिए ऐसा है कि बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनमें चंदा देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो भाई अब मैंने चंदा दे दिया है, इसमें ज़्यादा मेरा हक़ है, मैंने चंदे में ज़्यादा पैसे दिए हैं तो मेरी ज़्यादा बात मानी जाएगी, हर बात मेरी मानी जाए, जानी जाए। अगर किसी शख्स ने अल्लाह के दीन के कामों में वो लगा हुआ है और आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, तो ये आप उसको चंदा नहीं सोचें, बल्कि आप ये सोचें आप उसके साथ भलाई कर रहे हैं, आप उसके साथ मारूफ़ तरीक़े से उसको पैसे दे रहे हैं, तो ताउन कर रहे हैं ताकि वो अपनी फ़िक्र मार्च से आज़ाद हो जाए और अपना पूरा वक्त जो है दीन की खिदमत में लगा दे। ये आपकी एक खिदमत है और ये आपका हुस्न तर्ज़ अमल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने इसको जताया भी और उस पे एहसान भी कर दिया और उसको कोई तकलीफ़ दे ऐसा कलमा कह दिया जिससे उसकी दिल आज़ारी हो गई है, तो फिर समझ लीजिए कि जो आपने अजर सवाब कमाया था वो बिल्कुल सिफ़र का सिफ़र रह जाएगा। मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम, यानी जो ईज़ा नहीं पहुँचाते खर्च करने के लिए तो उनके लिए सवाब है। लहुम अजरुहुम, उनके लिए सवाब है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन पर कोई खौफ है और ना वो रंजीदा होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन, कह देना और दरगुज़र कर देना,
خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ ایک بہترین اس کو دل جوئی کا، اس کی دلداری کا ایک جملہ کہہ دیجیے، نرمی کے ساتھ جواب دے دیجیے، معذرت کر لیجیے۔ یا اگر کسی سائل نے آپ کے سامنے ایسا کوئی رویہ اختیار کر لیا ہے تو جس سے مطلب کنٹرول نہیں ہوتا، بہت زیادہ نا آج کل ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو سائل ہوتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ میں بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہمیں سائل کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ بس ہمیں قیامت والے دن جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری یہ نیکیاں بڑھا چڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اگر کوئی فلاں بندہ بیمار ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تو نے میری تیمارداری نہیں کی تھی؟ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بندے کی اگر تیمارداری کر رہے ہیں تو وہ اس کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو ذہن میں بس یہی بات رکھنی ہے کہ ہم کھانا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اللہ پاک کے پاس جمع کروا رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو پانی پلانا یا کسی کے لیے پیسے سے مدد کرنا، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ہم اس کو آگے انشاءاللہ اس کو موجود پائیں گے جس دن ہم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کسی ضرورت مند کے اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی نیکیاں جمع کروا رہے ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، حلیم ہے۔ وہ جو غنی ہے، وہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اس میں بھی ہم بخشش کا سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان مت باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ اپنا مال کوئی شخص خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو صدقات دے رہا ہے، بڑے بڑے خیراتی ادارے اس نے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ ایک ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس بات میں یہی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی جو کام کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس میں کیا نیت ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا اس نے بھی شرک کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو جس پر ذرا سی مٹی ہو۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر پہنچ گئی اس کو زوردار بارش، سو کر چھوڑا اس کو بالکل ہی صاف۔ یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چٹان پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہے اور وہاں آپ نے کوئی بیج ڈالا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ کچھ اگا دے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر بارش کا اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چھینٹا بھی اس پہ پڑ گیا تو وہ جو اس پہ مٹی کی تہ جو جمی ہوئی تھی وہ بہہ جائے گی، اور آپ کی جو محنت ہوگی وہ اکارت جائے گی، ضائع جائے گی، فصل بھی نہیں اگے گی، بارش سے سب دھل کر وہ چٹان اندر سے بالکل صاف ستھرا نکل آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ حاصل کچھ نہیں ہو سکا۔ ریاکاری کا انجام بس یہی ہے کہ ہاتھ سے آپ کا مال بھی گیا اور حاصل بھی کیوں ہے، اللہ کیا اجر و ثواب بھی اس کا نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے طور پہ صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن اس میں سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، وہ ناشکرے ہوں گے، نعمت کے منکرین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں کو بامراد نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، خلوص اور اخلاص سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور نفسوں کو پختہ کرنے کے لیے،
कमसली जन्नतिन बिर्रबवतिन अस्वाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िफ़ैन। ऐसी मिसाल है जैसे एक बाग हो किसी टीले पर जिसको पहुंच जाए ज़ोरदार बारिश, फिर वो दुगना फल लाया हो। फ़इन लम युसिबहा, बस अगर ज़ोरदार बारिश ना पहुंची, वाबिलुन फ़तलुन, तो हल्की बूंदाबांदी भी उसे काफ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वालों की मिसाल बताई जा रही है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मालों को खर्च करते हैं और उनकी नीयत भी यही होती है कि नेकी करने में वो इतने पुख्ता होते हैं कि अपनी जो नफ्स पे खर्च करने लगते हैं तो उसके अंदर कंजूसी के पास नहीं आने देते। ऐसे लोग खर्च करने की सवाब के एतबार से उनकी मिसाल इस तरह दी गई है कि जैसे किसी टीले पे एक बागीचा हो और वहाँ पे आबो हवा भी बहुत अच्छी चलती हो, फिर ऊपर से हल्की भी अगर फुहार हो गई या तेज़ भी फुहार हो गई तो वो उससे जो फल आएंगे वो दुगना बागीचा हो जाएगा। उसकी जो मतलब उसके उस बागीचे के लिए वो बारिश इतनी बेहतरीन रहेगी कि उससे उनके बागीचे में फल खूब कसीर मकदार में आएंगे। अहले ईमान को इसी अखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए जो माल खर्च करें, उनको इसी से तशबीह दी जा रही है कि वो बेहतरीन तरीके से खर्च करें, उसका फल उनको दुगना तिगना और पता नहीं कितना ज़्यादा अल्लाह ताला अपनी तरफ से अजर बढ़ा के अता फरमाएंगे। अल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखता है। यानी जो भी कोई काम कर रहा है, अमल कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं। हर अमल का बदला अल्लाह के यहाँ से हमें मिल जाएगा। रियाकारों को भी अल्लाह ताला जानते हैं और मुखलिस को भी जान रहे हैं। हर शख्स अपने अमल की खुद निगरानी करे कि वो अपने तमाम कामों में कितना मुखलिस है। आयत नंबर 266, अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहती हल अनहार। क्या तुम में से किसी को ये बात पसंद है कि उसका एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का और उसके नीचे जारी हो नहरें, लहू फीहा मिन कुल्ली समाराती, इसमें इसके लिए हर तरह के फल हों, व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ाउ, और उसको बुढ़ापा आ जाए और उसकी ज़ईफ़ आल औलाद हो। फ़अस्वाबहा इसारुन फ़ीही नारुन फ़हतरक़त, फिर पहुंच गई उसको सख्त तेज़ आंधी जिसमें आग हो, सो वो बाग जल जाए। इस आयत शरीफ में बताया जा रहा है कि जो आमाल सालेह अंजाम दिए जा रहे हैं, अगर उनमें रियाकारी या मन व अज़ा की वजह से किसी ऐसे अमाल करने से, रियाकारी करने से, कोई गलत काम करने से अगर वो बर्बाद हो रहे हैं अमाल, तो इरशाद फरमाया जा रहा है जैसे किसी शख्स का कोई बाग है जिसमें खजूरें हैं, अंगूरें हैं। ये अहले अरब के नज़दीक एक आइडियल बाग का नक्शा है जिसमें खजूर और दरख्तों और अंगूर के बागों से उनको तशबीह दे के बताया जा रहा है कि इसी तरह के हर किस्म के और भी फल हों, दरख्तों के नीचे नहरें बह रही हों और वो आदमी ख़ुद बूढ़ा हो गया और उसके अहले औलाद जो भी हैं वो ज़ईफ़ हों, ख़ुद भी कुछ नहीं कमा सकते, औलाद भी किसी काबिल नहीं है और गुजारे के लिए सिर्फ यही एक बाग है, अपना खर्च भी इसी में से हो रहा है, बाल बच्चों का गुजारा भी इसी में से हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई तेज़ आंधी आ जाए और इस आंधी में कोई आग भी हो और आग ने सारे बाग को जला के ख़त्म कर दिया हो, तो ऐन हाजत के वक्त जिस बात की बहुत ज़रूरत पेश आ रही थी उसी वक्त कुछ नहीं बचा, सारा का सारा जल कर राख हो गया। तो इस मिसाल को समझने के लिए ये बात है कि जो आमाल सालेह नेक हम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा हम समझ रहे हैं कि क़यामत वाले दिन आखिरत में उसका सवाब मिल जाएगा, तो वहाँ जो हाजतें जब होंगी तो अपने अज़ाब से हिफाजत के लिए हमें अगर नाउज़ुबिल्लाह खुदा ना खास्ता उसमें हमारी खुलूस नीयत नहीं हुई तो उसकी वजह से बड़ी जब हाजत का वक्त आएगा तो वो जो अमाल हमने किए होंगे ये ना हो खुदा ना खास्ता कि वो सब किसी काम ना आए। अल्लाह के लिए रज़ा के लिए जो कुछ भी किया वो अगर बंदों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अमाल कोई किए जा रहे हैं जो कि बज़ाहिर तो बड़े नेक नज़र आ रहे हैं लेकिन उसमें रियाकारी है, उससे उनकी नेकी जो है ख़त्म हो जाएगी। नमाज पढ़ी दिखावे के लिए, हज किया नामो नमूद के लिए, सदका दिया शोहरत के लिए, जिहाद किया बहादुरी ज़ाहिर करने के लिए, सदका भी दे रहे हैं, अब शोहरत भी हासिल कर रहे हैं, हर तरह का ख्याल रखा, लेकिन जिसको दिया उस पर एहसान धर के दिया, तकलीफ़ पहुँचा कर दिया, तो सब कुछ अकारत चला गया। आखिरत में जो हम पहले से अपने आमाल सालेह वहाँ पे भेजें जिनकी हमें अशद वहाँ ज़रूरत होगी, अगर उन अमाल का हमें सवाब नहीं मिल रहा तो ऐसे वक्त में जो बदहाली होगी उसका अंदाज़ा इस आयत में इस तरह तशबीह देकर दी जा रही है। अल्लाह ताला दे रहे हैं कि फ़िक्रमंद हो जाओ कि अपने अमाल को अब सेव कर लो।
अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक का हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमसे इसमें कोई भी कमी पेशी, कोई कोताही, भूल चूक हो गई हो तो हमको माफ़ कीजिएगा, दरगुज़र का मामला कीजिएगा, हमारी बख्शिश का सामान कर दीजिएगा, इस पे हमारा मुआवज़ा ना कीजिएगा, हमारे इसको सीनों में महफूज़ कर दीजिए, इस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।